بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، اور انشاءاللہ وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا۔ خبر آپ نے دیکھ لی ہے، عدت کی مدت مکمل ہونے سے پہلے نکاح کا کیس، یا غیر شرعی نکاح کا کیس، یا فراڈولنٹ میرج 496 پاکستان پینل کوڈ، یہ معاملات دیکھ چکے۔ عمران خان صاحب کو، بشرا بی بی کو، دونوں کو اس میں مجرم قرار دے دیا گیا ہے، اور ان دونوں کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ 5 لاکھ روپے دونوں کو جرمانہ کیا گیا ہے۔ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں جج قدرت اللہ نے لکھا ہے کہ 4 مہینے دونوں کو مزید اس کیس میں سزا ہوگی۔ یہ جج کا فیصلہ ہمارے سامنے آیا، شارٹ آرڈر جو ہمارے سامنے آ گیا ہے، اس میں جج صاحب نے ایک ایسی بات لکھی ہے کہ آپ پڑھ کر سن کر حیران ہو جائیں۔ میں نے پڑھا، میں بڑا حیران ہوا، لیکن پھر لیگل لینگویج، جج کا فیصلہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو ہم جیسے لیمن اس طرح سے سمجھ نہیں پاتے۔ تو پھر میں نے 2-3 وکلا سے سلسلے میں رابطہ کیا، ان سے سمجھنے کی کوشش کی۔ جب ان سے سمجھا تو پھر میں اب آپ کے سامنے ان کی رائے بھی رکھوں گا۔ جج نے اپنے فیصلے میں کیا لکھا ہے ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں میں، لیکن اس سے پہلے ذرا سا کیا ہوا عدالت میں اس کی اگر بات کریں تو دیکھیے، اس کیس میں عمران خان صاحب نے اور بشرا بی بی نے کیا بتایا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ لیکن عرفان قادر صاحب، ماہر قانون عرفان قادر صاحب، جو عدالت میں جج صاحبان سے تلخ کلامی کے لیے بہت جانے جاتے ہیں، عرفان قادر صاحب عمران خان صاحب کے بدترین مخالفین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ عدت کے کیس میں کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے۔ احمد اویس صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان کی اکثریت یہ بتا رہی ہے کہ اس کیس میں سزا ہونی نہیں چاہیے، کیس بنتا نہیں تھا۔ دلچسپ یہ ہے کہ یہ کیس ایک شہری محمد حنیف کی جانب سے پہلے دائر کیا گیا۔ محمد حنیف کو کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ پھر محمد حنیف کے جو وکیل تھے، راجہ رضوان عباسی، جو عمران خان کے خلاف ہر کیس میں وکیل ہیں، وہ خاور مانیکا کے وکیل بن گئے۔ محمد حنیف پیچھے ہٹ گیا اور خاور مانیکا اس معاملے میں سامنے آ گیا، اور راجہ رضوان عباسی خاور مانیکا کے بھی وکیل بن گئے۔ یہ کیس چلا، اور جس طرح سے چلا، 12 گھنٹے 14 گھنٹے 2 دن جج نے لگائے، اور لگانے کے بعد اب اس کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ یہ ہوا۔ اب اس کیس کے فیصلے پر پاکستان تحریک انصاف نے پہلا رد عمل دیا ہے اور کہا ہے چادر اور چار دیواری کی حرمت سے یکسر لا علم ریاست نے آج افراد، خصوصاً ازدواج کے نکاح اور طلاق جیسے معاملات میں غیر قانونی، غیر شرعی، غیر اسلامی، غیر اخلاقی مداخلت کر کے آوارگی کا ثبوت دیا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا اس پر رد عمل ہے۔ عمران خان صاحب اس معاملے میں اور دیگر کیسز پر بات کرتے ہوئے آج یہ کہہ رہے تھے کہ 9 مئی کو مجھے اغوا کیا گیا، 2 روز بند رکھا گیا، تنگ کیا گیا، اب الٹا 9 مئی کے کیسز بھی مجھ پر بنا رہے ہیں۔ یہ کیس عدت کی مدت مکمل ہونے سے پہلے نکاح والا کیس، عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے ذلیل کرنے کے لیے بنایا گیا۔ یہی خیالات بشرا بی بی صاحبہ کے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے ذلیل کرنے کے لیے ان لوگوں نے یہ کیس بنایا ہے اور انہیں کچھ نہیں ملا۔ بشرا بی بی کہتی ہیں فیصلہ عوام کو کرنا ہے، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں باہر سے غلام لے آئے ہیں، وہی اب ان کی نوکری کرے گا۔ اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ جج صاحب کے فیصلے میں کیا ہے، اور اس کے بعد اس معاملے میں سب سے اہم خبر وہ بھی ابھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ عمران خان صاحب کے خلاف جو اب اگلا اسٹیپ ہے، اس اسٹیپ کے بارے میں ہے، اور مجھے اس اسٹیپ سے کچھ آگہی رکھنے والے صاحب نے اس بارے میں وہ خبر خود دی ہے۔ دیکھیے پہلے جج صاحب نے کیا لکھا ہے۔ جج صاحب جو ہے وہ اس آرڈر میں اپنے لکھتے ہیں Today, the case was fixed for order, vide my detailed judgment recorded in English, comprising of 50 pages, placed on file. The respondents were found guilty of an offence under section 496 Pakistan Penal Code. یہ جو section 496 ہے، یہ fraudulent marriage سے متعلق ہے۔ اب آگے جج صاحب کہتے ہیں found guilty کے بعد hence both respondents, that is عمران احمد خان نیازی
son of Ikram Ullah Khan Niazi, یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. عمران احمد خان نیازی son of Ikram Ullah Khan Niazi and Bushra Khan, wife of Imran Ahmad Khan Niazi, and Bushra Khan, wife of Imran Ahmad Khan Niazi. جج صاحب اپنے فیصلے میں عمران احمد خان نیازی اور ان کی وائف بشرا خان نیازی ان کی بات کر رہے ہیں. تو پھر جج صاحب آپ اس کیس میں یہ جو فیصلہ دے رہے ہیں 496 لگاتے ہوئے, یہ فیصلہ کس بات کا ہے؟ آگے جا کر بھی آپ کے اس فیصلے میں کوئی بات نہیں ہے, تو پھر آپ ان کو اپنے فیصلے میں خود میاں بیوی لکھ رہے ہیں. تو جب آپ میاں بیوی لکھ رہے ہیں تو ان لوگوں کو سزا کس بات کی دے رہے ہیں؟ یہی وہ نکتہ تھا میں نے ماہرین قانون سے سمجھا, اور ان کا کہنا ہے بڑا حیران کن ہے. جج صاحب نے کوئی عجیب لطیفہ قرار دیا اس میں, اور اپنے فیصلے کو خود جج صاحب نے جو ہے وہ لات مار دی ہے. یہ ایک ماہر وکیل کی اس بارے میں بات کرتے ہوئے مجھ سے رائے تھی, اور وہ وکیل بھی اس بات پر ہنس رہے تھے کہ جج صاحب نے یہ اس میں کیا لکھا ہے. اب آ جائیے کہ اگلا پلان کیا ہے. دیکھیے اگلا پلان آپ کو نظر آئے گا کل کے مفتی سعید کے بیان میں, اور گزشتہ کچھ روز سے ہونے والی کچھ چیزوں کی شکل میں. کل کا مفتی سعید کا بیان کیا تھا؟ یہ شخص عدت کے کیس میں آیا تھا نا, تو یہ آ کر عدت کے کیس پر بات کرتا. یہ آ گیا اور اس نے آ کر عمران خان نے نوجوانوں کو گمراہ کیا ہے. یہ آ گیا کہ عمران خان, فرا گوگی اور دیگر لوگ اور احسن جمیل گجر ان پر. یہ آ گیا عمران خان کے مالی معاملات پر, عمران خان کی حکومت چلانے پر اور گورننس پر. یہ تو اس کا کام ہی نہیں تھا, یہ تو اس کا کیس ہی نہیں تھا. یہ جن کا کیس تھا عمران خان کے مخالفین کا, یہ تو وہ بیان کرنے آ گیا. تو یہ کل کر رہا تھا. آج پلان کیا ہے, اور ابھی آپ کے سامنے آئے گا یہ سب کچھ. میں کوئکلی اس ویڈیو کو کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے پوسٹ کر دوں. اب آپ دیکھیں گے علماء کرام کو, مفتیان کو, کچھ مولوی صاحبان کو جو ٹیلی ویژن پر آ کر اخبارات میں بیانات کے ذریعے, سوشل میڈیا پر بیانات کے ذریعے یہ بتائیں گے کہ یہ شخص عمران احمد خان نیازی بد کردار ہے, اس کی شادی نہیں تھی, ان دونوں کا جو تعلق تھا وہ جائز نہیں تھا, اور یہ لوگ اور رسوا کرنے کی, ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ عمران خان صاحب کے خلاف اگلا قدم ہوگا, اور یہ قدم آپ کو بہت تیزی کے ساتھ اس پر عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آئے گا. مجھے کس نے بتایا؟ ایک صاحب نے بتایا. میں نے ان سے کہا کہ اس پر بات کرتے ہیں اور آن لائن بات کرتے ہیں, اس پر ویڈیو کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان سے یہ ایک فرمائش کی گئی کہ اس سلسلے میں وہ بھی بات کریں, اور عمران احمد خان کے بارے میں یہ فیصلہ آ گیا ہے تو عمران احمد خان نیازی کے بارے میں یہ بات کرنی چاہیے ان کو. انہوں نے کہا کہ وہ اس پر بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں, اور میں نے ان سے کہا کہ تو پھر آپ آ جائیے, ہم یہاں بات کر لیتے. انہوں نے کہا نہیں, میں نہیں چاہتا کہ میرا نام بھی ظاہر کیا جائے, اور میں بس اتنا موقف میں نے آگے بتا دیا کہ میں اس پر بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. مجھے لگتا ہے کہ یہ میاں بیوی کا معاملہ ہے, یہ بندے کا اور خدا کا معاملہ ہے. اسے اس طرح سے عدالتوں میں نہیں لے کر جانا چاہیے تھا, اسے اس طرح سے ٹیلی ویژن پر نہیں لے کر جانا چاہیے, اس کی اس انداز میں ٹریٹمنٹ ہونی ہی نہیں چاہیے. ان کا یہ کہنا ہے یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, یہ غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کی اس انداز کی ٹریٹمنٹ یہ کسی بھی طور درست نہیں, اور اس پر بات کرنا بھی میں نامناسب سمجھتا ہوں. تو اب ہمیں اس سلسلے میں بات کرتے ہوئے لوگ نظر آ سکتے ہیں, یہ مجھے اس شخصیت نے بتایا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.